بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، رمضان المبارک کے جمعرات اور جمعے کے دن کے حوالے سے بہت ہی خاص وظیفے کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ رمضان کی پہلی جمعرات آ رہی ہے۔ اس جمعرات اور جمعہ کے دن اس عمل کو کر لیں، یا پھر رمضان میں آنے والے جمعرات جمعہ کے دنوں میں اس عمل کو کر لیں۔ دولت کے لیے یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ رزق کی جن لوگوں کو شکایت ہے وہ اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ دولت آپ کے دروازے پر آئے گی۔ آج کل ہر کوئی رزق کی تنگی کا رونا روتا ہے، ہر کوئی اخراجات پورے نہ ہونے کا رونا روتا ہے، ہر کسی کو شکایت ہے کہ آمدنی کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، مہنگائی کے رونے روئے جا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی رزق اور دولت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس عمل کو لازمی کریں۔ جمعرات کے عصر اور جمعہ کے عصر کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس عمل سے اتنی دولت ملتی ہے کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ عمل کیسے کرنا ہے مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، رزق اور مال و دولت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں، جن کے تحت وہ مخلوقات میں رزق کی تقسیم کرتا ہے۔ انسانوں میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے پاس بے پناہ دولت ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بس زندگی گزارنے کے لیے تھوڑی بہت روزی میسر ہوتی ہے، اور ایسے کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اکثر خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ اس طرح ہم ایک دوسرے سے عبرت حاصل کریں اور ساتھ ہی اپنے وسعت کے مطابق ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے میں دلچسپی کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی متومل بندے کو ایک دوسرے نادار اور محتاج بندے تک روزی پہنچانے کا ذریعہ بناتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ سورہ شورى آیت 12۔ مزید فرمایا، اور آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ ذاریات آیت 22۔ احادیث اور اپنے روز و شب کے عمل کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں یہ عقیدہ راسخ کیا ہے کہ رزق کی تمام تر ذمہ داری اللہ اور خالق کائنات کے سپرد ہے، اور اسے اپنی ہر مخلوق اور ہر ضرورت مند بندے کی ضرورت کا مکمل علم ہے۔ اسی لیے بندے کو تنگ دستی میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تقویٰ، پرہیزگاری اور اپنے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے رزق کی تلاش میں لگنا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تقویٰ اختیار کرو، خوش اسلوبی سے رزق طلب کرو۔ بلا شبہ کسی انسان کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی یہاں تک کہ وہ اپنا رزق نہ کھا لے، اگرچہ رزق اس تک پہنچنے میں دیر کر دے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو اور خوش اسلوبی سے مانگو، جو حلال ہے اس کو لے لو اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو۔ باروایت سنن نبی ماجہ۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، یاد رہے کہ انسان کے مقدر میں جو رزق لکھا ہوتا ہے اس تک پہنچ کر ہی رہتا ہے۔ اس کے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے ہیں۔ اس کی مثال ہمیں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک واقعے میں ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کچھ ایسی کھجوریں آپ کی خدمت میں آئی ہوئی تھیں جن کا مالک نامعلوم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں اس کو دے دیں اور اس سے فرمایا، ان کو لے لو، اگر تم ان کے پاس نہ آتے تو یہ تمہارے پاس پہنچ جاتی۔ باروایت صحیح ابن حبان۔ یاد رہے کہ اسلام ہمیں اس بات کی بھی تلقین کرتا ہے کہ ہم رزق کے حصول کی جدوجہد میں سارا نثار اور بھروسہ اپنی محنت اور کمائی پر ہی نہ کریں، بلکہ ہمارا اصل اعتماد اور توکل اس ذات پر ہونا چاہیے جو مسبب الاسباب ہے اور جو ساری مخلوقات کی روزی کا انتظام کرنے والی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسے توکل کرو جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ خالی پیٹ صبح کو نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کر شام کو واپس آتے ہیں۔ باروایت سنن ترمذی۔
میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، معلوم ہوا کہ رزق صرف اور صرف اللہ کے ہی اختیار میں ہے اور ہمیں چاہیے کہ اللہ ہی سے رزق مانگے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی قبولیت کی ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں کہ انسان اس گھڑی میں اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ آج کا ہمارا وظیفہ رزق اور دولت کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب ہے، کیونکہ اس وظیفے کو ڈبل قبولیت کے اعزاز حاصل ہے۔ ایک اعزاز رمضان کی قبولیت کا اور دوسرا جمعرات اور جمعے کے دن کی قبولیت کا۔ تو چلیے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے رمضان میں جمعرات اور جمعے کو یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ وظیفہ آپ نے عصر کے بعد کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تو اچھی طرح سے وضو کرنا ہے اور اس کے بعد اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ ایسی جگہ پر وظیفہ کریں جہاں پر آپ کو یکسوئی حاصل ہو، کیونکہ وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ وظیفے سے پہلے اور وظیفے کے بعد آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفات ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام الاحد، الصمد، الرحیم پڑھنے ہیں اور آخر میں آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ ان تینوں ناموں کو آپ نے ایک ساتھ پڑھنا ہے اور اس کو ایک تصور کرنا ہے۔ 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان صفات ناموں کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی عرضی، اپنی درخواست رکھ دینی ہے۔ جمعرات کے دن بھی عصر کے بعد اس عمل کو کرنا ہے اور جمعہ کے دن بھی عصر کے بعد اس عمل کو کرنا ہے، اور عمل کے بعد آپ نے جو دعا مانگنی ہے وہ دل کے ساتھ مانگنی ہے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ مانگنی ہے اور پورے یقین کے ساتھ آپ نے وظیفہ کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو ایسی دولت حاصل ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں اور اللہ تعالیٰ تو عطا کے بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن افسوس کہ مانگنے والا کوئی نہیں۔ آج ہم لوگ انسانوں کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کی خوشامد کرتے ہیں، ان کی منت سماجت کرتے ہیں کہ ان سے کچھ حاصل ہو جائے، لیکن دوستو یاد رہے کہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ دینے والی ذات ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، جس نے ہم کو دیا ہے اور وہ آپ کو بھی دے سکتی ہے۔ بس آپ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج ہمیں دعا مانگنی بھی نہیں آتی اور اللہ سے لینا بھی نہیں آتا۔ اسی وظیفے کو خود بھی پورے یقین کے ساتھ کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔